مطالعہ تاریخ کے اہم اصول۔ تاریخ کے مطالعہ سے متعلق لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ تاریخ کا مطالعہ ہی نہیں کرتے، جبکہ ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو تاریخ کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی بات اسلامی عقائد و نظریات کے خلاف ہو تو وہ عقیدہ بدل لیتے ہیں، مگر تاریخ کو نہیں چھوڑتے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں قرآن و حدیث سے بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے متعلق بھی ہمیں قرآن و سنت سے کچھ اصول معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں پیش نظر رکھیں تو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ نمبر 1، ہر تاریخی روایت سچی نہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم رب تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں جھوٹ کا تصور ذہن میں بٹھانا بھی کفر ہے۔ اسی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے سچے ہیں۔ آپ کی ثابت شدہ احادیث طیبہ میں بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں۔ البتہ تاریخ کی حیثیت ایک اخبار کی ہے، اس میں سچی باتیں بھی ہیں اور جھوٹی بھی، حقائق بھی ہیں اور افسانے بھی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پاکستانی صحافت کو بطور مثال لیا جا سکتا ہے۔ یہاں خبروں میں کتنی صداقت ہوتی ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا والے کتنی تحقیق کرتے ہیں، یہ سب ہمیں معلوم ہے۔ اگرچہ سب خبریں جھوٹی نہیں ہوتی، مگر سب سچی بھی نہیں ہوتی۔ گفتگو کا مقصود یہ ہے کہ تاریخ اس قابل نہیں کہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے عقیدہ بدل لیا جائے، یا تاریخی روایت کی وجہ سے مسلمہ شخصیات سے متعلق شکوک و شبہات ذہن میں بٹھا لیے جائیں، کیونکہ بہرحال تاریخ میں صحیح روایات بھی ہیں اور من گھڑت بھی۔ نمبر 2، قرآن و سنت کے تابع۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے شخص پر لازم ہے کہ وہ تاریخی باتوں کو قرآن و سنت پر پیش کرے اور جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے رد کر دے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بیان کی، الحیاء خیر کلہ، او قال الحیاء کلہ خیر، تمام تر بھلائی حیا ہے، حیا جس قدر ہو بھلائی ہی ہے۔ یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا، ہم نے حکمت و فلسفہ کی بعض کتابیں پڑھا ہے کہ حیا کا فائدہ بھی اور کچھ نقصان بھی، اس سے وقار تو حاصل ہوتا ہے مگر کچھ کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں فغاضب عمران حتی احمرت عیناہ وقال الا ارانی احدثک عن رسول اللہ وتعارض فیہ، یعنی اس کی بات سن کر غصے کی وجہ سے سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا رہا ہوں اور تو اس کے مقابل فلسفہ کی واہ یاد لاتا ہے۔ نمبر 3، نشر سے پہلے علماء سے تصدیق۔ تاریخی روایت ہو یا کچھ اور، جس چیز کی حقیقت معلوم نہیں اسے پھیلانے کی اجازت نہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ پہلے علماء کرام سے تصدیق کریں، جو بات حقیقت ہو اور دینی تقاضوں کے مطابق ہو اسے نشر کریں، ورنہ ہرگز اس سے دوسروں تک مت پہنچائیں۔ بغیر تحقیق باتیں پھیلانے والے شخص نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء من الکذب ان یحدث بکل ما سمع وکفا بالمرء من الشح ان یقول آخذ حقی لا اترک منہ شیئا۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرے، اور آدمی کے بخیل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کہے میں یعنی مقروض وغیرہ سے اپنا حق لوں گا اور تھوڑا سا بھی معاف نہیں کروں گا۔ نمبر 4، فتنہ پروری سے اجتناب۔ بعض اوقات ایک بات درست ہوتی ہے مگر اسے بے موقع بیان کرنے یا نااہل تک پہنچانے سے فتنہ پھیلتا ہے۔ چنانچہ تاریخی روایات اور دیگر باتیں اگر سچی بھی ہوں مگر دینی تقاضوں کے خلاف ہوں تو انہیں دوسروں تک پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ سیدنا مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، یعنی بے شخص وہ شخص ضرور خوش نصیب ہے جسے فتنوں سے دور رکھا گیا، بلا شبہ وہ شخص ضرور سعادت مند ہے جسے فتنوں کے قریب آنے سے بچا لیا گیا، یقیناً وہ شخص ضرور نیک بخت ہے جسے فتنوں سے الگ رکھا گیا۔ نمبر 5، تاریخی روایات سے فضائل کا اثبات۔ عقائد و نظریات فقط پختہ دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، جبکہ کسی چیز کا استحباب یعنی بہتر ہونا ثابت کرنے کے لیے یا کسی شخصیت کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے پختہ دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ تاریخی روایات سے کوئی عقیدہ نہ ثابت ہو سکتا ہے نہ تبدیل، البتہ ان سے کسی شخصیت یا عمل کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر بات کے لیے بخاری شریف کا حوالہ مانگنا جاہل شخص کا کام ہے۔ یقینی دلیل اس بات کے لیے چاہیے جو عقیدہ ہے یا جسے فرض و واجب قرار دیا جا رہا ہے۔